لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين والقرآن الحكيم: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو يمسك منه سرا وجهرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله على كل حال. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ حضرت خواجہ محمد معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جاتے سمندر سے بات کے بارے میں. اگر ہم دین اسلام کو ایک بہت بڑے درخت کی مانند کراتے ہیں، اتنا بڑا درخت کہ جس کی شاخیں پورے عالم پر چھائی ہوئی ہیں، تو اس درخت کی شاخوں اور اس کے پھلوں اور اس کے پھول اور پتوں کی جو حفاظت کی ہے وہ علماء دین نے. اور علماء دین نے، جن میں فقہاء تھے، محدثین تھے، مجتہدین ہوئے، یہ علماء دین جو ہیں انہوں نے اس درخت کے اوپر کے حصے کو ایسا بچایا کہ دنیا کی جتنی مخالف طاقتیں اس کے سامنے آئی ہیں اور جو بھی اس پر اپنا اعتراض لے کر حملہ ہوا اور جس نے بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہا، علماء دین نے وہ اس کے راستے میں دیوار اور انہوں نے اپنی قوت علمی سے کام لے کر زبردست استدلال اور اجتہاد سے کام لے کے اور اپنی تمام تک علمی قوت اور صلاحیتوں کو بروئے کر اس کی حفاظت کا حق ادا کر. تو یہ تو اس درخت کی شاخوں، پتوں اور اس کے پھولوں کا موضوع ہے. اور دوسری طرف اس درخت کی جو جڑ ہے، تو اس جڑ کو جو پانی دیا ہے اور اندر سے جو سیلابی بخشی ہے اور اس کو مرنے نہیں دیا، تو یہ کام کیا ہے ہمارے صوفیہ کرام، ہمارے اہل تصوف کے، ہمارے مشائخ. تو جو صوفیہ کرام دنیا میں آئے ہیں ان کی خدمات اس حوالے سے زیادہ ہے کہ جو اس درخت شجر اسلام کی جڑوں کو ہمیشہ تازہ پانی پلاتے ہیں اور اس کی سیرابی کا بھرپور انتظام کر کے وہ رکھتے ہیں. اور وہ خواہ پوشیدہ رہے، چھپے رہے، زمانے کی نگاہوں میں پوری طرح اگر نہیں بھی آئے اور ہر جگہ ہر محاذ پر ان کو نہیں بھی دیکھا گیا، لیکن انہوں نے اپنی پوشیدگی جو کارنامہ انجام دیا وہ یہی تھا کہ وہ اسلام کے اس شجر طیب کی جڑ کو سیلابی بخشنے میں لگے ہوئے.
تو یہ اس طریقے سے دونوں طبقات علماء کے جو اصول ہیں کہ صدر اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں. یہ ان کی خدمات کے حوالے سے میں نے بات کی. باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے بالکل کٹ آف ہو کر رہے. ایسا نہیں کہ ان کا کوئی آپس کا تعلق بھی نہیں تھا. یہ ایک دوسرے سے وابستہ اور وابستہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ چاہے وہ ہوں یا یہ ہوں، علماء ہوں یا صوفیاء ہوں، ان کا مشن جو ہے وہ دین اسلامی کی عبادت ہے. اور جب حفاظت ان کی اسلامی کے لیے ہے اور خدمت ساری اسی دین کے واسطے وقف ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ہمارے صوفیاء ہیں بڑے بڑے، اور جو سچے صوفیاء ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے ہمیشہ علماء کو رسپیکٹ دی. انہوں نے علماء کی قدر کی اور علم دین کے راستوں میں انہوں نے آسانیاں پیدا کی، لوگوں کو اس کی طرف بھیج دیا. اور اسی طریقے سے جو علماء تھے، ان علماء کرام نے جو کہ وہ سچے عالم تھے، عمل عالم تھے، انہوں نے بھی صوفیاء کرام کی قدر و منزلت کو جانا اور خانقاہی نظام کو اپنے درمیان خوب پروان چڑھنے دیا. تو اس وقت دوسرے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے اور خانقاہ کے نظام میں کوئی ٹکراؤ یا تصادم پیدا نہیں ہوا، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے یشد و بادو وعدہ والا کام کرتے رہے. یعنی جیسے دیوار ہوتی ہے، اس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کی تقویت کا باعث بنتی ہے، اسی طریقے سے یہ دین اسلام کی عبادت کا ایک ایسا احسار بنے رہے دونوں کہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے رہے اور اس کا باعث بنتے. اچھا، اور جہاں پر کسی علم کے دعوے دار کا، علم کا دعوے دار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے شخص کو عالم نہیں کرنا چاہیے، وہ صرف علم کا دعوے دار ہے. تو اگر کوئی علم کا دعوے دار وہ جو کہ دین کا محافظ نہیں ہے، اس لیے وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ اہل تصوف اور صوفیہ اور خانقاہ نظام جو ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو مسترد کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جہاں کہیں ایسے صوفی اور پیر پیدا ہوئے کہ جن کا مقصد دین کی خدمت نہیں تھا بلکہ مرید بنانا تھا، مال جمع کرنا تھا اور تصوف کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دینا تھا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مدرسوں کے خلاف اور علم کے دشمن ہو جاتے ہیں اور علماء کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح کے مولوی ہوں یا ایسے پیر جو آپ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، تو یقیناً ان کے مقصد میں تو دین داخل ہے کہ دین کے محافظ ہیں. کوئی سچا عالم کسی سچے پیر کے خلاف نہیں ہو سکتا اور کوئی سچا پیر کسی سچے عالم کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے. ہاں، جعلی لوگ، دو نمبر لوگ، غلط سلط لوگ، ان کے خلاف ہر طرف سے آواز اٹھنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے جو دین کی حفاظت کے بجائے دین کی بنیاد کھود رہے. یہ درد شہر اسلام جس کی میں نے مثال دی ہے، وہ اپنا اس پہ فرض پورا کرنے کے بجائے خود ہی اس کو نوچنے میں لگے اور اس کی جڑوں کو کھودنا شروع کر دیں. تو پھر ایسے لوگوں کو ایکسپوز ہونا چاہیے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ان دونوں طبقات میں داخل ہو گئے. تو وہ ہر دور میں اس طرح ہوتا رہا ہے. اب یہ ہے کہ قرب قیامت ہے تو ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ
اس وقت خانقاہی نظام کا حال یہ ہے کہ وہاں تقریباً علم تو غائب وہی ہوا، علم کی دشمنی پیدا ہو گئی، علم سے اور علمی معاملات سے ایک قسم کی رقابت پیدا ہو گئی، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح ہم ایسے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ڈگریاں تو بڑی بڑی حاصل کر لی اور لیکچر وہ بڑے لمبے لمبے دے رہے ہوتے ہیں، دین پہ، قرآن پہ، حدیث پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے نظام میں دینی بھی پڑھے ہوئے ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، مگر وہ اہل تصوف کو ماننے سے گریزاں ہیں، وہ صوفیہ کرام کو اور تصوف کے سلسلوں کے منکر ہیں، صوفیہ کرام کے اور تصوف کے سلسلوں کے منکر ہیں، اور کوئی روحانی معاملات کی وہ نہیں مانتے۔ یعنی موجودہ دور کے جعلی اور مصنوعی صوفیوں کی بات نہیں کر رہا میں، بلکہ ماضی میں بھی جو بڑے بڑے اکابر گزر گئے ان کو بھی وہ ماننے کی تیار ہے۔ ایسے لوگ آپ جانتے ہیں، ان کی باتوں سے پتہ چل جائے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک صاحب ہوئے تھے غلام احمد پرویز، تو انہوں نے وہ تصوف کے منکر تھے، بلکہ تصوف کیا چیز ہے، وہ تو حدیث کو بھی نہیں مانتے تھے، پرویزی فکر انہی سے آگے بڑھی، اور کسی طبقے کو منکر حدیث کہا جاتا ہے، تو تصوف کیا، وہ تو حدیث کی منکر تھے، لہذا تصوف کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں تصوف کا اور صوفیت کا، تو اس لیے ہم اس قسم کی تنقید کو درست نہیں سمجھیں گے، کیونکہ میں نے ابھی مثال دی کہ اہل تصوف نے جو کام کیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ انہوں نے اس شجر اسلام کی جڑوں کی آبیاری کی اور اس کی جڑ کی عبادت کی، تو اگر یہ نہ ہوتے تو یہ جڑیں سوکھ جاتی، اور وہ اس طرح کی انہوں نے کہ انہوں نے دین کو اپنا حال بنا کر پھر رکھا۔ دین جو ہمارے اندر سے گزرتا ہے یا ہمارے اندر جب وہ جگہ پاتا ہے اور نمو پاتا ہے، تو ایک تو اس کا بڑا حصہ وہ ہے کہ جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے اس کے اپنے اپنے احوال میں فرض ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، مگر اسی مقام پر کچھ لوگ کھڑے ہو کے تبلیغ کو تھوڑی پورے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو جامعیت کے ساتھ پڑھ کے سمجھ کے پھر اس کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ علماء کرام ہیں۔ تو یہ ہے دین کا استدلال کا پہلو کہ جہاں پہ دین سے ہمیں دلیل اخذ کرنی ہے ہر سطح، عقائد کی سطح پہ بھی اور اعمال کی سطح پہ، تو یہ ایک بڑا شعبہ ہے، اس میں علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دین کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پھر یہ دین ہمارے اندر ہماری پریکٹس میں جب آتا ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ ٹھہر کر، جیسے وہاں علماء ٹھہر کر کے ایک بڑا کمپریہنسو دین کا تعلق پیدا کرتے ہیں علمی سطح پر، اسی طرح یہاں پر عملی سطح پر کچھ لوگ ٹھہر کر یہاں پر ایک کمپریہنسو تعلق پیدا کرتے ہیں، اور دین کی پریکٹسز کو وہ پھر عام لوگوں کی طرح روایتی طریقے سے نہیں لیتے اور فارمیلٹی کے طور پر نہیں اپناتے، بلکہ اس کو وہ اپنے حال میں تبدیل کرتے ہیں، وہ اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دین کا عمل ان کے لیے حل کرتے ہیں۔ تو یہ کام جو لوگ انجام دیتے ہیں ان کو اہل تصوف کہتے ہیں۔ تو ایک طبقہ دین کے استدلال کو اختیار کر کے اس میں گم ہو جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ دین کے حال کو اپنا کر تاری کر کے اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو جو دین کے استدلال میں کھو گیا
وہ سب اہل علم ہیں اور علمی دنیا میں ان کے بڑے بڑے کام ہیں، اور جو دین کے حال میں اپنے آپ کو فنا کر گیا وہ اہل تصوف ہیں اور ان کے بڑے بڑے کام۔ اب انہوں نے جب دین کے کو اپنا حال بنا لیا تو یہاں پہ یہ اب دین کی خدمت اس انداز سے انجام دینے لگ گئے کہ گویا کہ لوگوں کو اندر سے انہوں نے دین کے لیے تیار کیا اور لوگوں کے تربیتوں کا جو ماحول ہے وہ پیدا کیا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے حال کا یہ تقاضا کرتا ہے صحبتوں کو، جبکہ استدلال کا معاملہ جو ہے وہ کسی بھی علمی طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے اور آج تو اس کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن حال کا معاملہ جو ہے وہ صرف صحبتوں سے ہی انجام پا سکتا ہے۔ تو اب چونکہ صحبت کے لیے یکسوئی چاہیے اور آئسولیشن چاہیے اور تنہائی چاہیے، گوشہ نشینی چاہیے، تو پھر ان صوفیہ نے اندر اپنے حجروں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنی چندہ گاہوں میں، اپنی تربیت گاہوں میں رہ کر کے خلق خدا کو مستفیض کیا اور اپنے باطن سے کی روشنیوں سے لوگوں کے دلوں کو مقرر کیا۔ تو یہ ان کا بڑا بنیادی کام تھا جو صحبتوں کے ذریعے سے آگے بڑھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی صحبتوں میں لوگوں نے جب زندگیاں لگائی تب جا کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چراغ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا چلتا ہوا نظر آیا، اور ایسے لوگ نکلے ان کے یہاں سے اٹھ کر کہ انہوں نے پورے عالم کو روشن کر دیا۔ معاملہ چراغ کا بھی نکلا، بڑے بڑے آفتاب و مہتاب تیار ہو۔ مثلاً اگر ہم حضرت خواجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے تو آپ کی صحبت بابرکت اور صحبت بااثر کا یہ عالم تھا کہ یہاں جو سلسلہ فیض رسانی لوگوں کو حاصل ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں ایسے ایسے اولیاء پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر، ایسے ایسے زبردست روحانیت کے بادشاہ اور روحانی باور سے لبریز ہو کر وہ لوگ اٹھے ہیں کہ انہوں نے جہاں بھی پھر قدم رکھا ہے اس ساری سرزمین کو انہوں نے اپنے قدم نعمت نزول سے روحانی فیوز و برکات کے ساتھ آراستہ کر دیا اور وہاں زندگی کی لہر ہو گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ایک آفتاب و مہتاب حضرت بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں طلوع ہوئی۔ یہ بابا بختیار کاکی کہاں سے چلے؟ خود حضرت خواجہ خواجگان کا تعلق، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران کے شہر قصبہ سیستان سے، سیستان کا ایک علاقہ تھا تو وہاں سے آپ لگا، اور سیستان کو سجستان بھی کہتے ہیں، اس لیے آپ کا نام سجزی یہ ہے۔ لوگوں نے سجزی کو سنجری کر دیا اور اس علاقے کو سنجر کہا، تو یا تو یہ سیستان کا ہی نام ہے یا پھر اسی کے اندر ایک بستی ہے جس کا نام سجستان تھا، تو وہاں سے آپ کا تعلق تھا اور اسی لیے سجزی آپ کا نام ہے اصل، یعنی آپ کی نسبت۔ تو آپ وہاں سے چلے ہیں اور اس کے بعد میں دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوتے ہوئے، جیسا کہ تمام صوفیہ کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے ظاہری علوم حاصل کیے کیونکہ وہ سب پر فرض ہے۔ ظاہری علوم کے بغیر نہ کوئی طریقت ہے نہ کوئی شکل ہے۔ ظاہری علوم سب سے پہلے حاصل کیے اور بڑے بڑے علماء کی خدمت میں رہے، اور اس طرح ہم نے یہ سینٹرل ایشیا کا علاقہ، بغداد، عرب کے علاقے اور شام اور اس طرح بہت سے علاقے، ایران کے بہت سارے علاقے، ان سے آپ ہوتے ہوئے مختلف لوگوں سے استفادہ کرتے ہوئے آگے، اور انہی میں بڑے بڑے صوفیہ بھی ملے، ان کی بارگاہوں میں بھی آپ نے حاضری دی اور ان سے بھی آپ نے باقاعدہ فیض حاصل کی۔ تو اسی سفر میں
सेंट्रल एशिया से ताल्लुक रखने वाले हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वो आपको। अब ये नौजवान कहाँ के रहने वाले, सफर में काम मिले और फिर उसके बाद आपके साथ वही कहाँ तक आ गए, हिंदुस्तान आ गए, आपकी मोहब्बत के ऐसे हुए कि वो आपके लिए और आपकी खिदमत में हमेशा रहने लगे, यहाँ तक के यहाँ पर साथी आए और फिर इसी सोहबत में उनकी वो तरबियत हुई। जैसे कि मैंने कहा कि ज़र्रे जो हैं वो आफ्ताब बन गए, ज़र्रे आफ्ताब बन गए और कतरे समंदर बन गए। ये ऐसी सोहबत अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इसी बात की तरफ इशारा फरमाया, ज़ाहिर फरमा दिया हमारे लिए कि देखो मेरे बंदे ऐसे हैं कि वमा रज़क़नाहुम मिन्ना रिज़्क़न हसना वहुव युत्बिउ मिन्हु सिर्रन व जहरा। ये मेरे बंदों की शान है कि हम उन्हें अपनी तरफ से रिज़्क़ हसन की दौलत दे देते हैं, उन पे रिज़्क़ हसन नाज़िल करते हैं। रिज़्क़ हसन क्या है? रिज़्क़ हसन से मुराद तमाम रूहानी मानवी नेमतें भी हैं और सबसे पहले वही है, क्योंकि ज़ाहिरी और जिस्मानी नेमतें ये तो और लोगों को भी हासिल हो जाती है, मगर जिन नेक बंदों की मिसाल है उसमें रूहानी और मानवी इल्मी और आलिमाना नेमतें वो मुराद। तो अल्लाह ने फरमाया हम इनको इसकी हसरत का फरमा देते हैं, फिर बाबा युग के को मैंने सिर्फ और ज्यादा फिर वो सुबह शाम खलबत और जन्नत में हमारे दिए हुए रिज़्क़ से तकसीम करते हैं, फिर वो लोगों को नवाजते रहते हैं। तो ये देखिए कि सूफिया या औलिया या मशाइख फिर ये काम अंजाम देते रहे कि फिर जो कोई उनकी सोहबत में आता रहा वो भर भर के उसको जाम पिलाते रहे। अब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपके अजिल्ला खुलफा में था, अजिल्ला। और देखिए फिर ये फैज़ का सिलसिला आगे बढ़ा। मैं सिर्फ चंद नामों के हवाले से बात कर रहा हूँ, वरना तो आपकी ज़ात से पता नहीं कितनी नहरें बहकर निकली हैं, यूसुफ बरकत की बेशुमार नहरें, और आपके बहुत खुलफा हुए। उसमें हज़रत शेख हमीदुद्दीन नागौरी भी थे और उसके अंदर और भी बड़े बड़े और ये किराम हुए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक बड़ी नहर, जो सबसे बड़ी नहर बन के आपके यहाँ से निकली है, वो है हज़रत बख्तियार काकी। और यहीं पर ही हज़रत बाबा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मिले एक और मर्दे हक आगा, उनका नाम था हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आप सब जानते हैं कितना बड़ा नाम है, कितनी बड़ी बारगाह है, कितना फैज़ यहाँ जारी हुआ है पाकिस्तान के खत्ते में। आज ये पंजाब का इलाका सारा, तो ये हज़रत बाबा फरीद शकर रहमतुल्लाह अलैह उसी तरह नौजवानी के ज़माने में जैसे हज़रत बख्तियार काकी हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के साथ हो गए, तो हज़रत बाबा फरीद जो हैं वो भी हज़रत बाबा बख्तियार काकी के साथ आपके साथ शरीक हो गए, शरीक सफर, और फिर उसके बाद आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी बात भी सुन लें कि जब उन्होंने उसी वक्त आपके साथ चलना चाहा तो हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अभी तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो, क्योंकि उस वक्त आप तालीम हासिल कर रहे थे। तो उन्होंने ये नहीं फरमाया कि इल्म छोड़ दो, बल्कि तालीम पूरी करो। तो हज़रत बाबा फरीद शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर उसके बाद हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गए। अब उसी तरह के लंबी सोहबत उनको वहाँ पे हासिल, यानी देखिए आपके हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख की 20 साल खिदमत की और 20 साल के बाद फिर उनको खिलाफत वगैरह और सारी अमानतें हासिल। और हज़रत बाबा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कई अशरों तक अपने शेख की मुलाज़मत की, यानी उनकी सोहबत में रहे और उनसे बैठ लेते थे। इससे बाबा फरीद शकर रहमतुल्लाह अलैह भी न जाने कितना अर्सा हज़रत बाबा फरीद बाबा बख्तियार काकी की खिदमत में बैठे रहे। लेकिन हज़रत बाबा बख्तियार काकी का नसीबा जो है बहुत जल्दी जाग गया।
حضرت امام فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نصیبہ بہت جلدی جا گیا. وہ اس طرح کہ ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کسی غرض سے اجمیر سے دلی تشریف لائے. اجمیر سے آپ دلی تشریف لائے, کوئی کام تھا, کسی کو مدد کرنی تھی, کوئی معاملہ تھا, اس حوالے سے. تو یہاں جب آپ پہنچے تو یہاں آپ نے کچھ وقت گزارا اور آپ اپنے ہی مرید و خلیفہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم کہیں. تو وہاں پر حضرت بابا فرید جو تھے اس وقت نوجوانی کی عمر میں تھے اور مجاہدات سے گزر رہے تھے, اور آپ نے بڑے سخت مجاہدے کیے, بہت سخت مجاہدے کیے. اس لیے تو دیکھیں نا یہ مقام حاصل ہوا کہ آپ ایک پورا جنکشن ولایت کا آپ نے بنا دیا باغ بدر میں, اجودر جس کا پرانا نام. تو اتنے مجاہدے کیے آپ نے کہ حضرت بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مریدوں کو پیچھے چھوڑے. تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خواجگان نے جب آپ پر نظر ڈالی تو ایک ہی نظر میں, اللہ کے ولی کی نگاہ کو نظر کہاں تک پہنچ جاتی ہے, تو ایک ہی نگاہ میں آپ نے پہچان لیا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ معمولی قسم کا نوجوان نہیں ہے, یہ بڑی صلاحیتوں کا ہے. اسی لیے آپ نے حضرت بابا فرید کے بارے میں اپنے مرید و خلیفہ حضرت بختیار کاکی سے فرمایا کہ بابا بختیار تم نے ایک شہباز پکڑ لیا ہے. یہ جو نوجوان ہے جو اس وقت تمہارے پاس موجود ہے یہ عام آدمی نہیں ہے, تم نے ایک شہباز پکڑ لیا ہے جو سوائے عرش کے کسی جگہ قیام نہیں کرے گا. اس کی پرواز عرش تک جا رہی ہے اور یہ بلند پرواز شہباز ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خانقاہ چشت جو ہے اس میں ہمیشہ روشنی پھیلتی رہے. اس مرد شہباز کے ذریعے سے خانقاہ چشت منور ہو جائے گا. یہ ایسا آفتاب بنے گا ولایت کا کہ خانقاہ اس سے منور ہوگا اور اس کی روشنی دور دور تک جائے گی. یہ الفاظ تھے تقریباً, میں نے اسی کا مفہوم عرض کیا ہے. تو حضرت خواجہ خواجگان کی بات کرتا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک صاحب نظر ولی کامل شخص کسی کے بارے میں رائے دے دے تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بات اگر وہ چیز نہیں بھی ہوتی تو جب منہ سے نکل گئی تو ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب منہ سے نکل گیا لو اقسم علی اللہ ابرا, حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ پہ قسم کھا کے بیٹھ جائے اللہ کا ولی تو اس کی قسم ضرور پوری ہوگی. تو اب یہ بات آپ نے فرمائی ایک حقیقت کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ بابا بختیار اس نوجوان کو کب تک جلاؤ گے, اس کو دے دو. تو یہ دیکھیے اب میں وہ نصیبہ کی بات کر رہا ہوں جو حضرت بابا فرید کا نصیب چمکا ہے اور کیسی نسبتیں حاصل ہوئی ہوں. تو بابا فرید نے گنج کے لیے فرمایا کہ آپ اس کو دے دو. تو حضرت بختیار کاکی نے عرض کی کہ حضور والا جب آپ تشریف فرما ہیں تو اس فقیر کی کیا ضرورت کہ یہ اپنا کوئی تصرف کرے, لہذا آپ بھی توجہ فرمائیے اور آپ خود عنایت. ادب دیکھیں, یہ ادب ہے. تو حضرت خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ آؤ ہم دونوں اس میں توجہ کریں. سبحان اللہ, ہم دونوں اس میں توجہ کریں. اب بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کو بیچ میں کھڑا کر لیا اور دائیں طرف حضرت خواجہ خواجگان کھڑے ہوئے اور بائیں طرف حضرت بابا بختیار. سبحان اللہ, ولایت کے دو آفتاب جگمگا رہے ہیں اور بیچ میں وہ نوجوان ہے جو تربیت کے بابل سے گزر رہا ہے. دونوں طرف سے جب وہ توجہ جو ہے ان کے دل پر, قلب پر, باطن پہ ڈالی گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے. پھر حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ جس فیض کو
विलायत में जो कदम है रासिख उन्होंने पाया है, तो सुभान अल्लाह। मैंने अभी कहा कि एक जंक्शन बनाया, जब यहाँ तशरीफ लाए हैं तो फिर गोया के विलायत तो रूहानियत का एक मरकज बन गया, और यहाँ वो उनके जरिए से कितने औलिया तैयार होके निकले, कितने सूफिया तरबियत पाके निकले हैं। अल्लाह हजरत ख्वाजा ख्वाजगान महबूब औलिया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कुद्दस सिर्रु, वो हजरत बाबा फरीद नहीं तो हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं से फैज़ याफ्ता होकर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया निकले, और यहीं से हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह वो निकले, और यहीं हजरत शेख बदरुद्दीन इसहाक की तरबियत हुई, और यहीं और न जाने कितने बड़े बड़े औलिया ने फैज़ पाया, उलमा ने फैज़ पाया। बहुत सौ के नाम भी दुनिया नहीं जानती, लेकिन फिर यहाँ से जो लोग निकले हैं वो भी कोई मामूली किस्म की सलाहियत वाले लोग नहीं थे। वो पहुंचे हैं जैसे दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने उनकी बरकत से, उनके आसार से वहां पर शरीयत जिंदा हो गई, और पूरे दिल्ली में आपका फैज़ ऐसा हुआ कि फिर वहां से ख्वाजा महमूद चिराग दहली उनका फैज़ शुरू होता है, और उसके बाद ये फैज़ आगे बढ़ता हुआ बहुत सारे औलिया तक पहुंचा है। तो इसमें आप जब गौर कीजिए, जो हमने मौजू रखा है कि ख्वाजा ख्वाजगान रहमतुल्लाह अलैह के असरात, ये बड़े सगीर में उनके काम के असरात देखें, और फिर इसको वहां जोड़िए कि जो मैंने कहा था कि ये शजरे इस्लाम की जड़ की कैसी आबियारी फरमाई है इन सूफिया, ये कहां कैसे तैयारियां हुई हैं, किन सोहबतों का फैसला देखें कि ये वो खलबतें हैं, वो सोहबतें हैं जहां पर ये लोग बैठे और उन्होंने कई अशरे लगाए, जिंदगियां लगाई, फिर एक आफ्ताब से दूसरा आफ्ताब बना, फिर उससे तीसरा, फिर चौथा, और इसी बड़े सगीर की सरजमीन पर लाखों आफ्ताब व माहताब विलायत के आसमान पर जगमगाने लगे, लाखों, और लाखों लोगों की इस्लाम हो गई। खुद ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के तबलीग के नतीजे में, आपकी दीनी काविशों के नतीजे में, जो अजमेर में बैठ के आपने की है, जो इस्लाम फिर यहाँ फैला है, उसके नतीजे में जो इस्लाम फैला है, लाखों लोगों ने बिला मुबालगा लाखों लोगों ने कलमा पढ़ा। लोग 80-90 लाख तक का भी फिगर बताते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई मुबालगा भी हो तो फिर भी हमें ये कहने में कोई तरद्दुद नहीं है कि लाखों की तादाद तो होगी, अब वो जितनी भी है। तो बहरहाल ये फैज़ बराह रास्त वो था जो उनकी सोहबतें बा फैज़ से आगे बढ़ा। लोग इस्लाम की तरफ ऐसे लपकते थे। देखिए दीन जो है वो पहले ही बुजुर्गों की बरकत से है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे मौसिम हैं। आज लोग बैठ के इन बुजुर्गों के बारे में नकुशाई करते हैं, उनकी तौहीन करना चाहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनको मुस्तरद करते हैं कि ये बड़े ही एहसान फरामोश लोग हैं और इनसे बड़ा बेकार गुस्ताख कोई नहीं, और ऐसे लोग यकीनन गुमराह हैं। और उनके लिए वो बुखारी शरीफ की वो हदीस काफी है कि मन आदादी वलियन फकत आज़मतु बिल हर्ब, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि जिसने मेरे किसी एक वली से भी अदावत रखी मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। तो ये जितने मुआनिदीन और मुनकिरीन हैं सब अल्लाह के दुश्मन हो गए। जब अल्लाह के वलियों के दुश्मन हो गए तो ये अल्लाह के भी दुश्मन हो गए। और ये आप देखेंगे कि इनका अंजाम क्या होगा, इन पे कितनी फटकार पड़ेगी। तो आज जो ये बड़े शरीर में ये दीन की बहारें हैं, और दुनिया भर में भी जहां कहीं भी हम देखते हैं कि दीन की बहारें हैं, वहां पीछे हमारी जड़ों में पहले तसव्वुफ की वो आबियारी का काम नजर आएगा, जिन्होंने इन जड़ों को हमारे पीछे बिछा दिया और इसकी आबियारी की, हमारे दीन को बचाया। यहां तक के जिसने जितना फैज़ पाया और जड़ से जितना वो जुड़कर चला, उतना ही उसके दरख्त में, उसके अपने शजरे इस्लाम में उतनी बाग बहार पैदा हो गया, और उतने ही
تو یہ جو پھل پایا ہے لوگوں نے اسی کی برکت سے پایا. اور جہاں جن خطوں میں صوفیہ کا تعلق ختم ہو گیا وہاں اسلام کا درخت سوکھ گیا, وہاں اسلام کی پریکٹس سوکھ گئی ہے, وہاں پر خشکی چھا گئی ہے اور وہاں دین کی عبادت بہت مشکل ہو گئی. میں اب یہاں سے آپ کو ایک اور دنیا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. آپ ذرا اس پہلو میں غور کریں. اس وقت جو عالم اسلام کی صورتحال ہے, اس وقت ہمیں عالم اسلام اس وقت دو ایسی صورتوں میں نظر آتا ہے کہ ایک وہ ممالک دنیا کے اسلام کے اندر مسلمان ممالک کے جہاں پر دین برائے نام رہے گئے, جہاں دین کی پریکٹس برائے نام, بہت اگر کیا تو نماز پڑھی اور وہ بھی جیسے جیسے پڑھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورے عرب کے تمام ترقی یافتہ خوشحال علاقوں میں, اور اسی طرح اور آگے جائیں تو جہاں جہاں بھی دیکھیے یہ مسلمان ہمارے آباد ہیں بھائی, وہاں پر اس وقت صورتحال اس قدر نازک ہے کہ لوگوں نے نماز کو بھی بڑا مختصر سمجھ لیا ہے اور بس اتنا ہی تعلق لوگوں کا رہ گیا, باقی ان کی سوشل لائف میں دین کی پریکٹس نہ ہونے کی. شراب و کباب, شراب و شباب عام ہے بالکل, اور لوگ ہمارے کلچر میں اور کفار کے کلچر میں کوئی فرق نہیں. اب وہاں آپ کو ائمہ تک بارش نہیں ملے گی, یعنی مسجدوں کے جو امام ہے نا وہ بھی آپ کو داڑھیوں میں اور بکریوں میں نہیں ملے گی. یہ صورت میں نے ترکی میں نماز پڑھی, ہم نے ایک امام صاحب کے پیچھے, تو جمعہ کی نماز ہم نے پڑھی امام صاحب کے پیچھے. وہ ایک نوجوان تھے اور وہ جب وہ نماز پڑھانے آئے تو ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, اور ان کا مطلب لباس ایسا سفید چمکدار جبہ اور بہترین سا صافہ انہوں نے پہنا ہوا, اور گاڑی تو خیر تھی, تھوڑی چھوٹی تھی پر لیکن بڑے اچھے لگے, بہت خوبصورت, بہت وسیع, بہت نورانی. خیر نماز پڑھ لی ہم نے اور انہوں نے بڑی اچھی قرات بھی کی اور خطبہ بہت اچھا پڑھا. لیکن جو ہی نماز ختم ہو گئی ہم ملتے ملاتے جب باہر نکلے اس مسجد سے تو ایک نوجوان بڑا اپ ٹو ڈیٹ انتہائی ماڈرن قسم کا, کسی ہوئی زین کی پینٹ اور چھوٹی سی شرٹ اور بال ہیپی بنے ہوئے اور بڑا ہی مطلب جیسے آج کل کے نوجوان ہوتے ہیں نا باہر گھومتے پھرتے, تو اس طرح اس شکل میں آئے. میں نے اس کو دیکھا تو میں چونکا, میں نے کہا یہ تو امام صاحب لگ رہے ہیں. میں نے تصدیق کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے پوچھے وہی, میں لگے ہاں وہی. تو وہ امام صاحب تھے جنہوں نے جمعہ پڑھایا تھا, وہ باہر نکل کے بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے, بالکل ماڈرن, کسی ہوئی پینٹ کے اندر چھوٹی سی شرٹ میں بالکل ہیرو لگ رہے تھے. وہ اس طریقے سے گھوم رہے تھے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے امام صاحب اگر باہر ٹوپی اتار کے بھی نکلے نا تو اگلے دن سے وہ مسجد نہیں آ سکیں گے. آپ کے امام صاحب نے اگر ٹوپی بھی اتار کے باہر نکل کے تو آپ ان کو امامت کے لیے نائب کرا دیتے ہیں اور پیچھے ہماری داڑھی وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے. ٹوپی تو یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے, یہ ہمارا معنی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں دین کی پریکٹس اوپر تک نظر آ رہی ہے. تو ایک وہ ہمارا طبقہ ہے مسلمانوں کا کہ ممالک میں جہاں دین جو ہے اس طریقے سے ہو, اور دوسرا طبقہ یہ ہے جہاں پر کہ دین کی پریکٹس جیسے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, ان علاقوں میں آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بے شمار لوگ ماشاءاللہ دین میں ڈھلے ہوئے ملیں گے, سنت کی مطابق عمل کرتے ہوئے باشرہ حتیٰ کہ پورے سر سے لے کر پیر تک دین میں ڈھلے. ان کی وضع کرتا, ان کا اولیاء, ان کا انداز سب کچھ. تو بہت ساری مثالیں, بے شمار مثالیں ہیں. تو وجہ کیا ہے, غور کیجیے, وجہ کیا ہے کہ ادھر دین اوپر سے جیسے صاف ہو گیا اور غائب ہو گیا, اور ادھر ماشاءاللہ دین جو ہے لوگوں پر ایک طریقے سے چھایا ہوا ہے کافی. وجہ صرف یہی ہے کہ ان ساری علاقوں میں جو روحانی سلسلے تھے
تصوف کے سلسلے سے صوفیہ کرام کا جو تعلق تھا ان سارے علاقوں میں منقطع ہو گیا. جی ہاں بالکل منقطع ہو گیا. میں نے اگرچہ ترکی کی مثال دی ہے، ترکی میں اصل میں بہت تیز آندھی چلی یورپ کی، جس کی وجہ سے ترکی پورا ہل گیا اور سارا کلچر وہاں کا توبالا ہو کے رہ گیا. مگر اس کے باوجود ترکی کا میں یہ اس حوالے سے ذکر ضرور کروں گا کہ ترکی واحد ملک ہے جو ان تمام شدتوں سے گزرنے کے باوجود کسی نہ کسی حد تک اہل تصوف سے بھی جڑا ہوا. ترکی واحد ملک ہے. ماڈرن کنٹریز میں جہاں جہاں جدید انقلاب آیا ہے ترکی جو ہے بہت حد تک اپنی تاریخ سے جڑا ہوا ہے. اچھا یہی وجہ ہے مغرب کی اتنی تیز آندھیوں میں بھی ترکی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں ان کے تہ خانہ دل کے اندر اسلام کی روشنی چمک رہی ہے. ان کے اندر کہیں نہ کہیں گرمی ہے، حرارت ہے. میں نے جو مثال دی وہ صرف کلچر کے اندر تھی، لیکن اندر ان کے اسلام کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے اس قوم میں آج بھی. یہی وجہ ہے کہ وہ قوم بہت ساری مثالوں کے ساتھ آج بھی اپنے مقام بنا کے کھڑی ہے. اگر یہ کلچر ان کا بالکل تباہ برباد ہو گیا تو یہ ترکی کے حوالے سے بات. باقی آپ اگر دنیا میں جائیں تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً اتنے سیکولر ہو چکے ہیں، اتنے لبرل ہو چکے ہیں کہ اب اوپر برسر زمین دین جو ہے انہوں نے اس طرح مکس کر ڈالا ہے باطل عقائد و نظریات کے ساتھ کہ آپ عراق میں اور جناب عزت کویت میں، دبئی میں، ایمریٹس میں، لبنان میں، تمام مصر میں، ان ممالک میں ذرا ان کی جامعات میں جائیں، ان کے مدارس میں جائیں تو یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ لبرلزم اور سیکولرزم کی تعلیم کھلے عام دی جائے. لبرلزم اور سیکولرزم کی تعلیم کھلے عام دی جا رہی ہے اور وہ تھک نہیں رکھا دنیا کے ازم میں اور اسلام میں. یہاں تک نوبت پہنچ گئی. وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا دائرانہ نظر ڈالیں تو نہ یہاں پر آپ کے قادری بچے، نہ یہاں پر آپ کے چشتی بچے، نہ یہاں آپ کے نقشبندی بچے، نہ سوربندی بچے، نہ خانقاہیں رہی، نہ یہاں پر جناب وہ مشائخ یا ان کے راستے پہ چلنے والے کوئی لوگ رہے. سلسلے بالکل نابود ہو گئے، تعلق بالکل منقطع ہو گئے. اور جب دین کے شرع اسلام کی جڑیں اندر سے ان کی آبیاری کا کام رک گیا تو اوپر سارا طرف خشک ہونے لگا. اب علماء بھی ویسے پیدا نہیں ہو رہے جیسے کہ پہلے پیدا ہو کر کے دین کو بچا لیا. صرف کچھ لوگوں کی علمی اور کلامی بحثیں رہ گئی ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ دین کے عقائد و نظریات سے بھی ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں دین کی پریکٹس کی مثالیں بہت ہیں. عقائد و نظریات تو محفوظ نہیں، پریکٹس بھی بہت، پریکٹیکل بھی بہت. اور اس بات کا تو انشاءاللہ تصور کبھی ہوگا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مدارس میں دینی اداروں میں سیکولرزم کا اور وہاں پہ لوگ یہ چھوڑ کے دین کو چھوڑ کے باطل نظریات کی ترویج و اشاعت، جب تک ہمارا ان صوفیہ سے اور اپنی تاریخ سے تعلق زندہ ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اسی کے ذریعے سے ہمیں اندر سے روٹ ملا ہوا ہے، ہمارے اندر ایک جڑوں کے اندر سیلابی آ رہی ہے کہ ہم صوفیہ کرام سے جڑے ہوئے. اور آج بھی دوستو یہ خانقاہیں اگر اپنا صحیح کردار ادا کرتی اور یہ اپنے اسلاف اور مشائخ کے راستے پہ چلتے، جو صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں، اگر یہ دعووں سے نکل کے، تعلیوں سے نکل کے اور فخر و مباحث سے نکل کر اگر یہ اصل حقیقت پہ توجہ دیتے تو ان خانقاہوں سے ان بزرگوں کا فیض پوری طرح آپ کی جاری ہوگا. لیکن پھر بھی آج بھی اس طے گزرے دور پہ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بزرگوں کے سچے جانشین و وارث ہیں. ہم ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں اور ایسے کئی خانقاہوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں کہ جہاں بڑے سنجیدہ مخلص اور اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ اب بھی ہزاروں لوگوں کا تعلق ہے. تو یہ سلسلہ ہے تصوف کا
اور اس طرح صوفیہ کرام جو انہوں نے اس دین کو بچایا ہے، شجر اسلام کو بچایا ہے، یہ ان کی خدمات کا دائرہ تھا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں اس کا انجام اس سرزمین پہ جگہ جگہ ایک کوشش دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی ذات ایک آفتاب کی طرح ہمارے سروں پہ اور آج بھی اس کی قدر نیچے کر رہے ہیں۔ جب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر پہنچے تھے جہانگیر کے لشکر میں، جس وقت آپ کو جہانگیر نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو وہ ساتھ ہی سفر میں آپ کو لے کے جاتا تھا، وہ لشکر جب اجمیر سے گزرا تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے مزار پہ حاضر ہوئے اور دیر تک حاضری بھی مراقبہ کیا۔ جب باہر تشریف لائے تو آپ نے اپنے مخلصین سے اور خاص لوگوں سے یہ فرمایا، جو کہ کہیں لکھا ہے مکتوب میں نے پڑھا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت خواجہ نے خصوصی انتقال فرمایا، خصوصی توجہ فرمائی ہے اور خاص قلتوں سے نوازا، خاص قلتوں سے نوازا۔ آج بھی فیض جاری ہے اور لینے والے دے رہے، پانے والے پا رہے۔ اب امام ربانی جیسے ہستیوں کیا بات ہے، سبحان اللہ، جہاں دل والے جب جمع ہو تو پھر دلوں کی کنیکشن کیوں نہیں ہو؟ ادھر بھی دلوں کا مرکز ہے اور آپ بھی ایک روحانی عارفانہ دل قلب سلیم لے کے پہنچے، تو اب وہ کنیکشن جب ہوا تو فرمایا خاص قلتوں سے نوازا اور ایک پیغام بھی آپ نے دیا، اور وہ یہ کہ فرمایا کہ جو رہائی کے سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہیں ان کو ترک کر، یعنی آپ کی اس بات پہ غور کیجیے گا کہ ہمیں تو صرف بشارتیں ملتی ہیں، ہمیں تو بہت اچھے ملے گا۔ آج صوفیوں کا یہ حال ہے بہت سے ایسے لوگوں کا، تو جب کہ وہ خواب دیکھیں گے یا کوئی ان کو پیغام ملے گا تو ہمیشہ اپنے فیور میں ملے گا۔ وہ ایک پیر تھا یہاں کراچی میں، وہ تو خوابوں کے چکر میں پھنسا کر لوگوں کو، بڑے بڑے بزنس مین اور یہاں کی کمپنیوں کے مالک لوگ تھے، ان کو لوٹ کر لیتے رہے اور باقاعدہ منسوخ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیر جو تھا منسوخ کرتا تھا آپ علیہ السلام سے اور کہتا تھا کہ مجھے حضور نے فرمایا ہے، تو کتنا مال لے کر تو ایک آدھ دفعہ تو لیا ہے، انہوں نے دیکھا یہ تو خواب ہو گئی ہے اس طرح۔ اور ایک اور جیسے شیخ الاسلام صاحب جو ہیں انہوں نے خواب دیکھے تو انہوں نے بھی اسی طرح اپنے فیور کا ہی دیکھا اور سارے علماء سے ناراض بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے یہ فرمایا اپنے خوابوں کی داستان میں کہ حضور سب سے ناراض ہے، تو بھائی آپ سے ناراض ہیں یہ نہیں پتا، مطلب ان سے اور اپنے آپ کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یعنی اشارہ دے دیا کہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اور اشارہ یہ کہ واپسی کا ٹکٹ اس نے مجھ فقیر نے انتظام کیا، حضور کے لیے جانے کا واپسی کا جو ٹکٹ تھا وہ ٹکٹ میسر نہیں تھا، تو میرے ذریعے سے تھا، تو مطلب یہ ہے کہ میں مجھ سے راضی بھی ہیں اور میں تو اتنا آگے ہوں کہ ٹکٹ کا بھی انتظام کیا۔ اب یہ دیکھیے ایسی داستانیں لوگ کیا کیا سناتے ہیں۔ تو بہرحال آج کیا اعتبار ہے، آج کیا اعتبار ہے، انسان کا حال جب تک گواہی نہ دے تو اس کے خوابوں کی کیا کر سکتے ہیں۔ ہم جن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں ان کی بات پر اعتبار اس لیے ہے کہ ان کا ایک ایک سانس گواہ ہے، ان کی خدمات گواہ ہے، ان کی بے لوسی گواہ ہے، ان کا کردار گواہ ہے، ان کی بے نفسی گواہ ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ فرمایا حضرت خواجہ فاضلان نے کہ جو رہائی کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ تب کرتا ہے اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دے، غزہ بدر چھوڑ دے، مطلب مزید کیا دو بند کا سلسلہ جاری ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ تھا ان کا، ان کی بشارت یا ان کا پیغام اور فیض آپ کو میسر آیا۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج بھی آپ کے مزار اقدس سے دنیا گزر ہے، لیکن فیض جو ملتا ہے سب سے بڑا فیض اب یہ سمجھ لیجیے
کہ بزرگوں کا سب سے بڑا فیض اہل ظاہر کے لیے صرف اور صرف یہ ہے، اہل ظاہر کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی ایسی روحانی قوتیں نہیں ہیں، کوئی باقی تعلق نہیں ہے، اور حاضری حضوری کا ہمارا کوئی آداب نہیں ہے، بس ظاہری حاضری ہے، باقی کوئی آداب نہیں ہے ہمارا، تو ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ہی فیض ہے، اور ایک ان کی تعلیمات کرنا ہے، ان کی تعلیمات کو زندہ کریں، باقی سارے کام چھوڑ دیں، یہ سب مصنوعی پنا ہے، اور یہ سب خود کو دھوکے میں رکھنا، دوسروں کو دھوکے۔ ہاں کوئی اندر اللہ کا کوئی مرد کامل، مرد ولی ان تمام مراحل سے گزر گیا اور اس کا علم و عمل اس سطح پہ پہنچ گیا جس کا دل روشن ہے، وہ بے شک اس کی حاضری بھی حقیقی ہے، اس کی حاضری نہیں حضوری ہے، وہ حضوری میں ہوتا ہے، اور وہ یقیناً صاحب مزار سے براہ راست زندہ فیصلہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی حضرت امام ربانی کا ذکر کیا، اور حضرت خواجہ صاحب کا بھی واقعہ اسی طرح ہے، خود حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اس بر صغیر کی سرزمین میں داخل ہوئے تو آپ لاہور سے ہی ہوتے ہوئے آگے اجمیر پہنچے، تو لاہور میں آپ نے یہاں جو قیام کیا ہے تو حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہ کر آپ کے مزار اقدس پہ حاضری دی، اور یہاں سامنے بیٹھ کر کے چلا کیا، مراقبہ کیا ہے، اور باقی طور پہ توجہ آپ کی طرف مائل کی، تو اس کے بعد جب آپ یہاں سے اٹھے ہیں تو پھر یہ حاضری حضوری ہو گئی، اندر سے کنیکشن ایک دم جڑ گیا، کیونکہ ایک اللہ والا ایک زندہ سالم زندہ دل لے کر آیا تھا، صاف ستھری روح کے ساتھ، تو حقیقی حاضری میں تھا، لہذا جب اٹھے تو فرمانے لگے لوگوں ہم نے جو کچھ پایا اس کا اندازہ ہمارے شعر سے لگا لو کہ گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا نام کے سارا پیر کامل کا مینارہ کرنا، یہ وہ گنج بخش عالم ہے، یہاں سے سارے جہان کو فیض مل رہا ہے، یہ دادا صاحب کا دربار۔ تو دیکھیے یہ ہوتی ہے حقیقی حالت۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، لوگ بس آج کل ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، ان حاضریوں کو سمجھتے ہیں یہ بس ہم عمل کریں نہ کریں حاضریوں کا اس لیے دورے لگ جاتی ہیں، اور پھر جناب بس حاضری دے کر آنے والا سمجھتا میرا تو تعلق جڑ گیا، مجھے تو بلا لیا، بغداد گئے تو غوث اعظم نے بلا لیا، مدینے گئے تو سرکار نے بلا لیا، مجھے تو بلا لیا، میرا تو کام کر دیا۔ جناب علی کام تو آپ کا شریعت پہ چلنے سے بنے گا، دین پہ چلنے سے، بزرگوں کی تعلیم پہ چلنے سے، یہ سب بلبلیاں ہیں، یہ خوش فہمیاں ہیں، کام بن گیا، ٹھیک ہے چلو حاضری کی سعادت سے آپ برابر ہوئے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے دین کا کوئی فرض کو رکھ دیا، یہ زیادہ ایک مستحب عمل ہے، زیادہ مزارات پہ حاضری مستحب عمل ہے۔ ہاں بے شک جب ہم حج یا عمرہ کرنے جائیں تو بعض علماء نے بلکہ اکثر علماء نے یہ فرمایا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری قریب کا واجب ہے، تو ٹھیک ہے، مگر ہماری حاضری ظاہری ہی ہے، اور جو حاضریاں حضوری کے درجے میں ہیں وہ تو اہل باطن کی آتی ہیں، تو لہذا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کام بن گیا اور ہم ان کی بارگاہوں میں ان کے قریب پہنچ گئے اور ان بزرگوں سے ہم نے کچھ لے لیا، کچھ نہیں دے سکتے ہم اس حالت میں، جب روحیں آلودہ ہوں، دل کے دروازے بند ہوں، کچھ نہیں دے سکتے، بس ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر رحمت کا ایک مرکز ہے تو ان جگہوں پہ دعائیں قبول فرمائے، یہ برکت ہے، یہ فائدہ ہے کہ دعائیں سنتا ہے اللہ تعالیٰ اور بزرگوں کے وسیلے سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باقی یہ جو روحانی تعلق کام کر لیا، میرا تو بلاوا، بعض لوگ یہ حال ہے مزاروں میں پڑے ہوئے ہیں ساری زندگی کے لیے اور نمازوں کا ہوش نہیں، وہ اتنے ہی دور ہیں ان بزرگوں سے جتنا کہ کوئی اور اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور دین میں نہیں چلتا، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ دور ہے، یہ سمجھنا قریب ہو گئے نہیں، وہ جس نے زندگی میں کبھی ادھر طرف نہیں کیا، نہیں پہنچ سکا، وہ گھر میں بیٹھا دور ہے اور شریعت پہ نہیں چل رہا، تو جیسا وہ دور ہے ایسے یہ بھی دور ہے جو یہاں بیٹھا، اور وہ قریب ہے ان بزرگوں سے جو کئی
مشرق یا مغرب میں کہیں بھی پڑا ہے، گھر میں ہے، کسی سفر میں ہے، مگر ان بزرگوں کے راستے پہ چل رہا ہے تو وہ جہاں بھی ہے بزرگوں کے قریب اسی کو قرب حاصل ہے۔ ظاہری اگر حاضری اسے نہ بھی ملے تو بھی وہ قریب ہے۔ تو اس لیے ان کے راستے پہ چلنا ضروری ہے۔ یہ جو ہمیں لوگ دوسرے راستے دکھا رہے ہیں، ٹریول ایجنٹوں کی دوڑ لگ رہی ہے، چلو جی یہاں چلو وہاں چلو، بس سارے کام ہو گئے، اور اس طریقے سے ماحول بنا کے کہ بس جیسے یہی سب سے بڑا کام تھا تاکہ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے۔ بہت سے پیروں فقیروں نے بھی اسی طرح لگا رکھا اپنے مریدوں کو فوج در فوج، بس انہیں حاضریوں میں وہ سمجھتے ہیں سارا کام ہو گیا۔ اصل چیز دین کو زندہ کرنا، دین پہ چلنا۔ ان بزرگوں نے بہت کچھ چھوڑا ہے، بہت کچھ چھوڑا۔ وہ حضرت اشرفی میاں تھے، ان کا ہی شعر ہے، جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے کیا خوب کہا، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی، سہروردی بھی، نقشبندی بھی، مگر دین ہم سے زندہ نہیں ہو رہا، دین پہ ہم نہیں چل پا رہے، ہم دین کی وہ خدمت نہیں کر پا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی صحیح معنی میں قادری چشتی وغیرہ نہیں بنے، اور ہمارے بزرگوں سے ابھی وہ مضبوط تعلق پیدا نہیں ہوا، صرف نام لیوا ہے اور محبت کا قدر بڑھتے ہیں۔ چلیے بس یہ نسبت نہیں سکتا، اس سے زیادہ اپنے آپ کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل فیض یافتہ وہ لوگ ہیں جو ان کے مشن پہ چل رہے ہیں، اور قیامت کے دن آپ دیکھیے گا کہ وہی لوگ جو ہے ان کے قریب ہوں گے، اور کتنے مجاور جو ان کے بازاروں سے پکڑ کے چوکٹیں پڑے ہوئے ہیں اور ساری زندگی وہاں پر بس وہ لنگر کھا رہے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ بڑے عاشق ہیں۔ یہ قیامت کے دن ایسے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کے بہت سے فرائض چھوڑ کے ایسا اپنا ٹھکانہ بنا لیا، مگر وہ قیامت کے دن بزرگوں سے کہیں بہت سے دور پڑے ہوں گے اور ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوگا۔ وہ صحبتیں جو بھی جن کا میں نے ذکر کیا وہ زندگی میں تھی، یہ بات یاد رکھیں، اس کو اس کو قیاس نہ کریں کہ کوئی آج مزار پکڑ کے بیٹھا ہے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس وقت برزخی زندگی میں وہ فیض دینے کے مکلف نہیں ہے، وہ توجہ دینے کے پابند نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی میں جب وہ دنیا میں تھے اس وقت ان کی خدمت میں جو آتا تھا اس میں وہ بالفعل توجہ ڈالتے تھے اور اس کو باقاعدہ ہدایت دیتے تھے اور اس کے لیے کوشش کرتے تھے، اس لیے وہ فیض ڈائریکٹ تھا اور بہت ہی مؤثر تھا۔ اور اس وقت جو آپ جا کر کے وہاں بیٹھے ہیں، اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو فیض لینا ہے تو وہ تو اپنے جنت میں ہے، وہ اللہ کے بعد اس کے قرب کی منزلوں میں، انہیں عادت نہیں ہے کہ وہ ہما شما کو دیکھے، وہ زیادہ پکڑ کی طرف توجہ کرے، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے نہ ان کا مشن ہے، وہ اپنے اجل کے اندر ہے۔ لہذا اب جس کو ان کی توجہ چاہیے تو اسے اپنے آپ کو یہاں مارنا ہوگا، فنا کرنا ہوگا، دل کی قدورتیں مٹانی ہوگی، پھر جا کر کے ان کی محبت میں گم ہو کر دنیا سے الگ ہو گئے، جب آ جا کے بلکہ بعد نہ بھی جاؤ، یہی سے پکارو گے جواب ہے، یہی سے پکارو گے، دل صاف کر کے ذرا توجہ تو کرو، دیکھو ان کا فیض کس طرح دنیا بھر میں جاری و ساری نظر آتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، تو اسی لیے یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا فرق سمجھیں کہ اس وقت حاضری اور صحبت زندگی میں وہ اور تھی اور اس وقت مزاروں کے اندر جا کے پڑے رہنا یہ اور چیز ہے۔ تو لہذا ہمیں ان چیزوں کو شریعت کے مقابلے میں نہیں لانا چاہیے اور دین کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے، بس یہ دین کا ایک حصہ ہے، وہی مانا کہ ہم جاتے ہیں، مانتے ہیں، جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور اس کی برکت ہمیں میسر آتی ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت باقی دین کی تقاضے یہاں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتوں سے عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ہیں بھائی، میں نے تو چند باتیں کی ہیں، بس ایک اور پہلو دو چار جملوں میں ادا کر دوں۔ بہت اہم بات ہے کہ آپ کی ذات برکات سے ایک سیاسی انقلاب جو برپا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیے، آج کے مشائخ حال کے ملک میں کچھ بھی ہوتا رہے،
ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی قانون بنے اسمبلی میں ہمارا کوئی، یہ تصوف ہے۔ ادھر خواجہ فازلان نے باقاعدہ پرتھوی راج کو، جو ہندوستان کا سب سے بڑا راجا تھا، جی ہاں، اس سے تعلق دور کی بات جناب، آج تو صوفیوں کا حال یہ ہے جو قرآنوں کے دروازے تکتے ہیں، آج بہت سے ایسے، سب نہیں ایسے بھی لیں گے کہ جو تکتے ہیں۔ ادھر دیکھیں وہاں پرتھوی راج جیسے راجا کو آپ نے کیا جلالت مامنداز کا جب یہ فرمایا کہ ماں پورا زندہ گرفتار کر دی تو سلطان اسلام کا دی، اس کو میں نے زندہ گرفتار کر کے سلطان اسلام کے حوالے کر دیا۔ اب اگر تصوف میں ایک چیز بھی ہو کہ وہی دین کے کچھ بھی ہوتا ہے تو اپنے چلے کرتے رہو، بیٹھے رہو، ایسا نہیں، جہاں ضرورت پڑی پانی کر کے باہر آ گئے۔ بالکل میں نے کہا جڑوں کو پانی پلا رہے ہیں اپنی صحبتوں سے، ساری توجہ مان، لیکن یہاں جب ضرورت پڑ گئی تو ایسا نہیں ہے کہ رکاوٹ بنے، نہ کبھی علم کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، نہ سسٹم کے راستے میں۔ سسٹم اگر ٹھیک ہونے جا رہا تو سب سے زیادہ قربانی یہ اللہ والے دے گا، صوفی دے گا، مشائخ نے دی ہے سب سے زیادہ۔ چنانچہ آپ نے یہ جملہ کہا، اب اس کے دربار میں کیا گزری ہوگی بتائیے؟ اس نے بھی سوچا کہ چلو فقیر ہے، کیا مجھے مطلب پکڑے گا، کیا مگر آپ کی نظر کہاں تھی؟ وہ ادھر سے آ رہے تھے سلطان شہاب الدین غوری افغانستان سے، اور اب ایک شکل ہو چکی تھی ان کو اس سے پہلے پچھلے سال، اور اگلے سال اب جو تیاری کی ہے غوری نے، تو حضرت خواجہ صاحب خود اس کے خواب میں تشریف لائے، اور مورخین نے لکھا کہ سلطان نے دیکھا کہ ایک بزرگ نے مجھ سے آ کر فرمایا کہ حملہ کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اور پھر جب وہ حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان فتح کے بعد، تو دیکھا حضرت خواجہ صاحب اس طرح آپ نے روحانی طور پہ حکومت فراہم کی، اور باقاعدہ سیاست میں اس دور کے حالات میں حصہ ڈالا، اور نظام کو یہاں تک بدلا، نیچے جو کچھ کر چکے تھے جڑوں میں وہ تو بھائی بڑا کام، اوپر جب سسٹم باطل کا سسٹم جب اس کو دھکا لگانے کا وقت آیا تو خواجہ صاحب نے بھی کوئی بات کی کہ ہم اس کو زندہ گرفتار کرتے ہیں۔ 1 لاکھ اور 3 لاکھ کا مقابلہ ہوا تراویح کے میدان میں، حضرت سلطان غوری کے ساتھ خواجہ صاحب کی روحانی طاقت اور دعائیں، چنانچہ وہی کچھ ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ اس کا پرتھوی راج کا لشکر جو ہے وہ مارا گیا، ان کو اٹھا پھینکا مسلمانوں نے، مارے گئے، آگے کتنے، اور خود یہ جو پرتھوی راج کا یہ جب بھاگنے لگا تو آگے گنگا جمنا کے پاس جا کے اس کو رکنا پڑ گیا، اور وہاں سے پکڑا گیا اور سلطان کی خدمت میں لایا گیا۔ سلطان نے اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ تو وہ بات جو خواجہ صاحب نے فرمائی تھی بے لفظ ہی پوری ہو گئی کہ ماں پورا زندہ گرفتار کر دی تو سلطان اسلام کا دیا۔ یہ ہے خواجہ صاحب کی شان۔ آپ کی فیضان کے کرشمے اور کے سلسلے اس طرح بہتے چلے گئے اور ہمیں نظر آتے رہے، اور آج تک وہ فیض جاری ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ بر صغیر کی سرزمین پر ہزاروں لاکھوں بارکستیاں آئی ہیں اور سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا، مگر دین اسلام کی خدمت تبلیغ کے حوالے سے سب سے زیادہ خانوادہ چشت نے کام کیے۔ حضرت خواجہ صاحب کے ذریعے سے جو سلسلہ پھیلا ہے نا تبلیغ دین کا، وہ سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا، اور جتنے لوگ اس خانوادے کے ہاتھوں اسلام سے نگین اسلام آئے ہیں وہ کسی اور کے حلقے میں ہمیں نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے فیض